الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے زمانوں میں بندوں کی رہبری کے لیے اور زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے۔ کیونکہ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو جب تک اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کے سامان کو، گھر کے اسباب کو دیکھتا ہے، پھر باہر نکلے گا تو باہر کے اسباب نظر آئیں گے، پھر دنیا میں جائے گی دنیا کے اسباب نظر آئیں گے، اور اپنی حاجت ضرورت بھی نظر آئے گی۔ حاجت ضرورت نظر آئی اور اسباب نظر آئے، اس کا جوڑ بیٹھ گیا کہ مجھ کو اس کی بھی ضرورت ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی راحتوں میں زندگی کو وہ گھس گئی۔ پھر زندگی کا کیا مقصد تھا وہ بھول گیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ شیطان وہ بھی آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، ایک طاقت اس کو دی ہے اللہ نے۔ وہ طاقت ہے کہ اللہ کے ماں سوا چیزوں کو زینت دینا، دنیا کی چیزوں کو زینت دینا انسانوں کے سامنے۔ حدیث شریف میں ہے تو دنیا کی چیزوں کو وہ زینت دیتا ہے، تو آدمی اس میں پھنس جاتا ہے زینت دیکھ کر کے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے، زینت دیتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ابلیس کو مزین بنایا ہے، مجھ کو داعی بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو داعی بنایا ہے اور ابلیس کو مزین بنایا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کو زینت دیتا ہے، عورتوں کو، مالوں کو، چیزوں کو۔ تو اس میں انسانوں کی زندگی پھنس جاتی ہے زینت میں۔ اور زینت جو ہوتی ہے، زینت یعنی شو، وہ ہر کام میں غیر مقصود ہوتی ہے، ہر کام میں۔ مثلا عورت کی زینت، عورت کی خوبصورتی تو وہ مقصود نہیں ہوتی، عورت سے تو اولاد مقصود ہوتی ہے۔ عورت سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ اولاد، سوال التناسل۔ جی ہاں، کہ کتنی خوبصورت عورت اور اولاد نہیں ہے تو وہ دونوں بیزار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کہ ہمارے گھر خالی ہے۔ جی ہاں، تو زینت کسی چیز کی مقصود نہیں ہوتی، منفعت مقصود ہوتی ہے، اس کا نفع مقصود ہوتا ہے۔ لیکن شیطان دنیا کی چیزوں کو زینت دیتا ہے، اس لیے زندگیاں پھنس جاتی ہیں، ہاں، اور مقصد ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اپنی طرف اور نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ زندگی کا مقصد سمجھاوے کہ یہ تو زینت ہے، اصل نفع دیکھو، اصل نفع کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نبیوں میں اور شیطان میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ شیطان کی جماعت اور نبیوں کی دشمن ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہر نبی کے لیے مجرم قسم کے، بدمعاش قسم کے لوگ دشمن رہے۔ یہ سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن نبی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر جو صحیح طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، بات پر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے مانتے ہیں۔ ایک ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے، تو وہ نامراد ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کے لیے اللہ نے یہ نظام کیا کہ اپنی طرف سے رہبری کا انتظام کیا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبی دو چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک ایمان، ایک علم، تیسری چیز نہیں، ایک ایمان لا الہ الا اللہ اور ایک علم، وہ علم کہ جس سے حقوق کی معرفت اور پہچان ہو، وہ علم نبیوں کا ہوتا ہے۔ وہ علم سکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، آپس میں ایک دوسرے کے کیا حق ہے۔ جو علم نبیوں والا ہے اس میں یہ تعلیم ہوتی ہے۔ دنیا کے علم میں دنیا کی چیزوں کا نفع ہوتا ہے، بجلی میں یہ ہے، لوہے میں یہ ہے، لکڑے میں یہ ہے، نبیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، اس سے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور ادا کریں گے تو کیا ملے گا، نہیں ادا کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ تعلیم، اس تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور دو چیزیں نبی استعمال کرتے ہیں اپنی دعوت میں، اپنی محنت میں۔ ایک ان کے اخلاق استعمال ہوتے ہیں، بہت اچھے اخلاق سے، صبر سے وہ کام کرتے ہیں، اور کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ مالداروں سے مال کی غرض، نہ حاکموں سے حکومت کی غرض، اللہ کے لیے، لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، تمہاری رہبری کریں گے، تمہاری بھلائی چاہیں گے، تمہیں راستہ بتائیں گے، لیکن تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، نہ کھانا، نہ دانا، نہ کچھ۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ رہبری کریں گے، فائدے کی بات بتائیں گے اور کچھ نہیں مانگیں گے۔ ہاں، اپنی جان، اپنا مال اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، یہ طریقہ ہے نبیوں کا۔ اور ان کی اپنی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے صاف ستھری، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ جو راستہ بتاتے ہیں وہ بھی بہت صحیح ہے، ان کی اپنی زندگی بھی صحیح ہے، تو اب ان کی بات ماننے میں کیا رہے؟ سمجھدار لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین میں جو نیک آدمی تھا جس نے ان دعوت دینے والوں کو پہچانا، تو اپنے قوم کو سمجھانے لگا کہ ان کی بات مانو، یہ دعوت دینے کے لیے آئے۔ ان میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، دوسرا ان کی زندگی صاف ستھری ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی بات مانو، یہ کچھ نہیں مانگتے، سیدھا راستہ بتاتے ہیں، اور مانگتے کچھ نہیں ہے، اور یہ بناوٹ بھی نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی بھی صاف ستھری ہے، جو بات کہتے ہیں اس کے وہ خود بھی پابند ہیں۔ یہ طریقہ ہے کہ جو بات لوگوں سے کہیں گے وہ خود بھی اس کے پابند ہوں گے اور لوگوں کی رہبری کی بات کریں گے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر میرے دوستوں جب زندگی آ جاتی ہے تو پھر زندگی صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس طریقے پر نہیں آتی تو پھر وہ زندگی بگڑتی ہے۔ ہاں، پھر یا تو دنیا کی ہوس میں پڑ جاتے ہیں، مال کی ہوس میں، مرتبوں کی ہوس میں، بڑے بننے کی ہوس میں، زندگیاں بچتی ہیں۔ اس لیے دیکھنا چاہیے نبیوں کے طریقوں کو کہ نبیوں کا کیا طریقہ ہے، تو ہمیشہ نبی آخرت کی طرف بلائیں گے، یہ ان کی خاص بات ہے۔ آخرت بناؤ یوں کہیں گے کہ اپنی آخرت بناؤ، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو دنیا تم کو اللہ نے دے رکھی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ نہیں کہ مجھ کو دو، یہ نہیں کہیں گے، یا تم خود کھاؤ پیو عیش کرو، وہ بھی نہیں کہیں گے۔
بلکہ جو دنیا تم کو ملی ہے اس سے کیا کرو، اس سے اپنے آخرت بناؤ. یہ ہر نبی کی دعوت ہے. یہ ان کی خاص چیز ہوتی ہے نبیوں کی. انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ یہ حضرات جو ہیں آخرت کی دعوت، آخرت کی طرف توجہ دلانے میں ان کی خاص دعوت ہوتی ہے. تو وہی اصل ہے کہ آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. تمام دعوتوں کی یہی غرض ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، کیونکہ وہ جا ہی رہا ہے آخرت کی طرف. ہم میں سے ہر آدمی آخرت میں جا رہا ہے، اس لیے اپنے آخرت بناؤ. اللہ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جی ہاں، آدمی کھیتی کرتا ہے، ہاں، اپنے روزی کے لیے، اپنے گزارے کے لیے. جی ہاں، تو ایسے ہی اپنی نجات کے لیے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے کہ اپنا دین اپناؤ تاکہ ہر آدمی نجات ہو جائے. جیسے اپنی زمین جاگیری ہوتی ہے تو آدمی اس میں محنت کرتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. اور دین پر رہیں گے تو آخرت بن جائے. یہ اصل چیز ہے. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت نہ خراب ہو. آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں یا لالچ میں، تو پھر وہ اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے. اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایمان اور علم. اس کے بغیر نہیں بنتی. ایمان اور علم. ایمان ہوگا تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا. کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، چاہے کتنے نیکی کرے. وہ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہاں، ان کو دنیا میں اللہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں کیا کروں کچھ نہیں سوائے آگ کے. آگ ہی ہے کفر کی وجہ سے. اس لیے ایمان دیا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو. حدیثوں میں ہے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کے کام کرو، لا الہ الا اللہ کو زیادہ پڑھو. پھر ایمان بنانے کے بعد پھر ایمان کا تقاضا ہے اطاعت. ایمان لائے ہو تو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو اطاعت کرنی ہے تو علم ہونا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. علم نہیں ہوگا، دین نہیں سیکھے گا تو کیا اطاعت کرے گا؟ جہالت سے. اس لیے میرے بھائیو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہمارا ایمان اور ایک علم. ہاں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اس کا علم فرض ہے. جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اس کا علم فرض ہے. مثلا نماز فرض ہے تو نماز کا علم فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کتنے واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، اس کا جاننا اور اس کی فضیلت کا جاننا بھی. جب اس کی فضیلت جانیں گے تو شوق ہوگا پہ. جس کو فضیلت معلوم ہوگی تو وہ فضیلت کی وجہ سے عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ عمل کی فضیلت بتاتے ہیں کہ تم یہ عمل کرو گے تو اللہ یہ دیں گے. اور گناہ ہے تو اس کے بارے میں ڈراتے ہیں کہ یہ گناہ ہوگا تو یہ سزا ہوگی. تو گناہوں کی سزا اور نیک عملوں کی فضیلت اور فائدہ، جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ نبیوں پر اللہ یہ علم اتارتے ہیں. مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، کیونکہ اس سے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے. فضیلت سنے گا تو عمل کی طاقت پیدا ہوگی کہ بھئی تم عشاء کی نماز پڑھو گے، فجر کے بعد جماعت نماز پڑھ کر کے اور ذکر میں بیٹھو گے اور پھر عشاء پڑھو گے تو تمہیں حج عمرے کا ثواب ملے گا. بیٹھے بیٹھے حج عمرے کا ثواب ملا، بیٹھے بیٹھے. کتنی بڑی بات ہے. ورنہ حج عمرہ کرنا آسان ہے، لیکن آج حج عمرے کا ثواب بیٹھے بیٹھے مل گیا.
جی ہاں، یہ فضیلت ہے. تو فضائل سے عمل کا شعور، عمل کا دھیان پیدا ہوتا ہے. اس لیے فضائل کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کی قیمت کو معلوم ہو کہ مجھے اللہ یہ دیں گے. جی ہاں، مجھے اللہ یہ دیں گے. اس لیے فضائل کا علم آیا ہے نبیوں پر، تاکہ فضیلت سنیں اور شوق پیدا ہو اور پھر اس پر عمل کرے. ایسے گناہوں کی سزا، اس کی وعیدیں کہتے ہیں اس کو، کہ وعیدیں آئی ہیں، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو یہ سزا ہوگی، نماز چھوڑ دی ہے تو یہ سزا ہوگی. جب وہ سزا سنیں گے تو ڈر لگے گا کہ میری تو بہت نمازیں چھوٹ گئی ہے. یہاں سے ان وعدے وعیدوں کے، اس لیے فضائل کی کتابیں لکھوائی، فضائل کی کتابیں لکھوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گناہ کی کیا سزا ہے، عمل اور نیک عمل کا کیا انعام ہے. تو اس کی وجہ سے رخ عمل کی طرف پڑتا ہے. اس لیے ان باتوں کو سننا جاننا بہت ضروری ہے زندگیوں کو بنانے کے لیے. اگر فضائل کا علم ہوگا تو شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے خوف پیدا ہوگا، تو زندگی برائی سے بچ جائے گی اور نیکی حاصل ہو جائے گی. یہی اصل مقصد ہے کہ برائی سے بچ جائے اور بھلائی حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے ایمان دیا اور علم دیا. اس لیے اس کا التزام اور اس کو سننا سمجھنا، اور اس کی دعوت دینا، اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے. جی ہاں، اس کو پھیلانا بہت ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھاؤ وہ فضیلت کی باتیں تو وہ بھی لے لیں گے. ہمارا مولوی زبیر صاحب کا چھوٹا بچہ ابھی تو بڑا ہو گیا، تو وہ چھوٹا تو کھانا جو ہے پیالہ، تو کہیں کہ پیالہ چاٹ لو، پیالہ دعا دے گا. کہ پیالے کو چاٹو گے تو یہ پیالہ دعا دے گا. وہ بات صحیح ہے اس کی کہ آدمی جب پیالہ چاٹ لیتا ہے، پلیٹ چاٹ لیتا ہے، تو وہ پلیٹ اس کو دعا دے، استغفر اللہ القصع، تو پیالہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. تو چھوٹا، تو ہم لوگوں سے کہ اس کو چاٹ لو، یہ دعا دے گا. کیونکہ فضیلت ایسی چیز ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی سمجھ میں آئے، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دین کو بنانے کا ایمان اور علم ہی بالا راستہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مالدار بھی بن جائیں گے، زمیندار بھی بن جائیں گے، لیکن دیندار نہیں بنیں گے. تو سب کچھ ہو جائے گا، دین نہیں ہوگا. دین تو ان دونوں چیزوں سے ہوتا ہے، ایمان آوے اور علم آوے. فضائل کا علم، پھر مسائل کا علم. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے. ہاں، اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ عمل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. اس لیے دین سیکھنا اصل ہے، دین سیکھنا چاہیے. ہم نے دین سیکھنا چھوٹے بچوں پر ڈال دیا ہے، بچوں پر ڈال کے یہی پڑھے. حالانکہ یہ تو ہر وقت ضروری ہے، جو جس حال میں ہو اس حالت کا دین سیکھنا ضروری ہے. مالدار ہے تو مالداری کا دین سیکھے، غریب ہے تو غریبی کا دین سیکھے، سفر ہے تو سفر کا دین سیکھے، بیمار ہے تو بیماری کا دین سیکھے. جیسے بیماری کی دوائیں، بیماری کے پرہیز ہوتا ہے نا، سفر کا کھانا، سفر کا سامان. تو ایسے سفر کا دین، بیماری کا دین، ہر حال کا دین ہوتا ہے. اس کے سیکھنے سے آدمی کی ہر حالت دینی بنتی ہے، اور غفلت دور ہوتی ہے، جہالت دور ہوتی ہے. یہی دو بیماریاں ہیں کہ غفلت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے آخرت برباد ہوتی ہے. علم و ذکر، کہ اپنے آپ کو ذکر کرنے والا بنے تاکہ غفلت دور ہو جاوے، اپنے آپ کو سیکھنے والا بناوے تاکہ جہالت دور ہو جاوے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی کی جہالت ختم ہو، زندگی کی غفلت ختم ہو. اسی لیے یہ مذاکرے ہوتے ہیں. اس لیے سیکھنا، سمجھنا، پوچھنا، یاد کرنا یہ ضروری ہے. ہاں، یہ کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس وقت ضرورت محسوس ہو. مسئلہ ہے تو مسئلہ پوچھو، پوچھ کر عمل کرو تو وہ عمل صحیح ہوگا. بغیر پوچھے کریں گے تو عمل غلط ہوگا.
تو ایمان اور علم اس کی ہمیشہ تاکید رہی ہے. ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ اطاعت کرے، اور اطاعت کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں میرے تو، دین سیکھیں، پوچھیں. آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ بتا بھی دیں گے، اور کچھ لیں گے بھی نہیں. وکیل تو فیس مانگے گا، ڈاکٹر فیس مانگے گا، اور عالم یہ عالم نہیں مانگے گا. اس کی ذمہ داری ہے رہبری کرنے کی، تو وہ مسئلہ بتاوے گا. تو وسائل بہت ہو گئے، آسانی ہو گئے. تو اس آسانیوں سے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو کریں گے ایسا. پوچھو، مسئلے پوچھو. مسئلے پوچھیں گے تو علم زندہ ہوگا. جب پوچھنا ہی چھوڑ دو گے تو علم کیسے زندہ ہوگا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ اور پوچھنا کب ہوگا؟ جب عمل کرو گے تب. جو عمل کرے گا وہ پوچھنے کا حاجت مند ہوگا. عمل ہی نہ ہو تو نہ پوچھنا نہ عمل کرنا، تو یہ زندگی اندھیرے میں گزرے گی. اللہ نصیب کرے ہم کو. اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان بھی صحیح کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفع دینے والا علم دے. کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم الہمنا مراشد امورنا وعیدنا من شرور نفوسنا. اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، وآتنا افضل ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل. وفقنا یا رب لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خیرا من الاولى. وصلی اللہ تعالی علی خیر. سبحانک اللہم